اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ علیہا ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ الآخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ محظور ہیں سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مستقل آپ ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 20 منٹ کے اندر تمام کر دیا جائے، اور اصل کوشش یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات جو ہماری اس کا علم اجمالی جسے کہا جائے، تھوڑا سا اس کا مطلب ہم کو سمجھ میں آنے لگے، ورنہ یہ علم وسیع ہے، بطن در بطن ہے، وہ بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث و روایات کے ذریعے سے جو بزرگان نے پیش کیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 129 آیت 195 سے 198 سورہ آل عمران، آخر ہے سورہ آل عمران، یعنی آل عمران تقریباً تمام کل ہو جائے گی۔ کل ہم نے آیت نمبر 195 پڑھا تھا، اور اس کے پہلے جو آیتیں پڑھی تھیں اس میں اولی الالباب کے لیے تذکرہ تھا کہ صاحبان عقل کون ہیں، اور صاحبان عقل کے لیے کیا بتایا؟ یتفکرون یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، پروردگارا اس جہان میں جو کچھ بھی ہے اس میں کچھ بھی بیکار نہیں، تو نے ہر چیز کے لیے ایک رمز و رموز رکھے، ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہ آئے، جو کچھ ہے سب حق خلق کیا ہے اللہ نے۔ پھر ان کی دعائیں کل ہم نے پڑھی تھی، ربنا اننا سمعنا منادی، ہم نے تیرے منادی کی ندا سنی، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے برائیوں کو چھپا دے، وتوفنا مع الابرار، ہم کو نیکوں کے ساتھ موت عطا کر، موت اچھی اور موت خراب، جو اہل بیت کی محبت میں موت آئے وہ اچھی موت ہے، جو اللہ کی اطاعت میں موت آئے، رسول اللہ کی اطاعت میں موت آئے وہ اچھی موت ہے، اس کے علاوہ موت جو ہے بری موت، خراب موت بھی ہے۔ ربنا ما وعدتنا علی رسولک، جو اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر، ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کرنا۔ یہ سب دعائیں کس نے کیا؟ اولو الالباب نے، صاحبان عقل نے، جس کو قرآن صاحبان عقل کہہ رہا ہے، وہ دنیا میں صاحبان عقل کسی اور کو کہا جاتا ہے، حالانکہ جو آخرت کو حاصل کر لے وہ عقل مند ہے، دنیا کو حاصل کر لینا اور پھر آخرت کو حاصل نہ کر پانا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یذکرون۔ آج ہم پڑھیں گے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ
حسن الثواب. انہوں نے دعا کیا. کون؟ دعائیں ذکر ہوئی صاحب اولو الالباب، صاحبان عقل. فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب یعنی فوری قبول. فاستجاب دعا کیا، فاستجاب ان کی دعا قبول فوری ہوتی ہے. فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. کل قبولیت دعا کے سلسلے میں نے ایک گفتگو مختصر سے کی تھی، اس کی تکرار آج بھی کر دوں کہ دعا قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہی مل جائے. جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضے پہ جانے کے لیے یہاں پہ 3 دعائیں قبول ہوں گی اور اس پہ ایک دعا قبول ضرور ہوگی، 3 دعا ضرور قبول ہوگی. یا رب یا رب یا رب 10 مرتبہ کہہ کے دعا کریں تو دعا ضرور قبول ہوگی. یہ قبولیت دعا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی مصلحت میں ہے تو وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں وہی مل جائے گا. مصلحت میں نہیں ہے تو اللہ اس کے مشابہ دے گا. یا کوئی بلا آپ پہ آ رہی ہے تو بلا ٹل جائے گی، یا اس کو آپ کی نسل میں اللہ دے گا، یا پھر آخرت میں اجر عظیم اس دعا کے بدلے میں دے گا. یعنی دعا قبول ضرور ہوتی ہے. قبولیت دعا کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ مانگیں آپ کی مصلحت میں ہو یا نہ ہو آپ کو اللہ دے دے. اس لیے مصلحت میں اگر نہیں ہے اور دے گا تو آپ کے لیے دعا نہیں رہ جائے گی. وہ جیسا کہ رسول اللہ کے ایک صحابی کے لیے مشہور بھی ہے کیا کہ ہمارے لیے دعا کر دی ہم پیسے والے ہو جائیں. ظاہراً ثعلبہ نام ہے، ہم پیسے والے ہو جائیں. رسول اللہ نے کہا نہیں، اسی جیسے گزار رہے ہو ٹھیک ہے. اس نے اصرار کیا، رسول نے دعا کیا، دعا قبول ہوئی اور پھر اس کا بزنس چلا. اب مدینہ سے چھوڑ کر کے چلا گیا دوسرے شہروں میں، ظاہراً مدائن چلا گیا. اور پھر مدینے میں بھی جب اس کا بزنس اچھا چلا تو معلوم ہوا نماز صبح کی جماعت سے غائب، پھر نماز ظہر کی جماعت سے غائب، پھر نماز مغرب کی جماعت سے غائب. اور پھر جب زکوٰۃ وصولنے والے پہنچے وہاں پہ تو جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں تھا انہوں نے سجدہ شکر کیا کہ رسول نے ہمارے مال کو اس لائق سمجھا کہ زکوٰۃ کے لیے قبول کر رہے ہیں. لیکن وہ کہ جس کی مصلحت میں وہ چیز نہیں تھی اس نے اصرار کر کے دعا کرائی. اب جو ہے وہ مدینہ بھی اس سے چھوٹ گیا، رسول اللہ بھی اس سے چھوٹ گئے، عبادتوں سے دور ہو گیا. اور جب زکوٰۃ کا مطالبہ ہوا تو کہا ہاں سب سے لے لو پھر ہم بتاتے ہیں. لہذا دعا کا قبولیت کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے. اس میں وسیع فکر کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اور کبھی بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو کوئی بھی، یعنی کون؟ جو بھی انسان ہے. انی لا اضیع عمل عامل منکم، جو بھی عمل کرتا ہے اس کے عمل کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں. یعنی اللہ جو ہے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے. یعنی کام اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ انسان انجام دے گا تو اس کا فاستجاب لهم، اللہ اس کو دے گا ضرور. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو بھی اچھائی کرے گا اس کو ملے گا، جو برائی کرے گا اس کو سزا ملے گی. انی لا اضیع عمل عمل منکم من ذکر او انثی، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو او انثی، چاہے وہ عورت ہو. جو بھی عمل نیک کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اللہ اس کا اجر اور بدلہ دے گا. بعضکم من بعض، اور تم دونوں تو ایک دوسرے کی جنس سے ہی ہو. یعنی انسان وہ بھی ہے، انسان یہ بھی ہے. اب یہاں پر فضیلت بیان ہو رہی ہے. فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کیا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان کو نکال دیا گیا ان کے شہروں سے. یعنی اشارہ ہے جس وقت شان نزول آیت کی جو بیان ہوئی ہے کہ جب پیغمبر مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اور پھر اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، فاطمہ بنت اسد، ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد،
اور فاطمہ بنت زبیر اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر کے مولا کائنات جب نکلے اور راستے میں عبادت میں گزارا اور کچھ جگہ پہ قیام کیا. بہرحال اس عمل میں، اس میں زحمت، اس میں مشقت، اس میں تکلیف، اس لیے کہ عورتوں کو لے کے جانا، دشمنوں کا خطرہ، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کیا اور ان کو نکال دیا گیا ان کے شہروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کہہ رہا ہے اور انہوں نے میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے قتال کیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم اگر ان کے اندر کچھ برائیاں ہیں تو ہم ان کو چھپا دیں گے. اگر یہ لوگ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر اس نے ہجرت کیا، ان کو ان کے دیار سے نکالا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا، جہاد میں قاتلوا وقتلوا، چاہے قتل کر دیا دشمن کو یا قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اگر گنہگار انسان ہے تو ہم ان کے گناہوں کو چھپا دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور بے شک ہم داخل کریں گے ان کو جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں ہیں. فاستجاب لهم، اولو الالباب کی اللہ نے دعا قبول کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اولو الالباب میں بھی وہ لوگ کہ جو انہوں نے ہجرت کیا ان کا مقام بلند ہے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں زحمتیں اٹھائیں ان کا مقام بلند ہے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے میں داخل کرے ثواباً من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، یہ اسٹارٹنگ ہے، ثواب ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے. یعنی یہ جو خدا ذکر کر رہا ہے یہ استقبالیہ ہے، یعنی جب جنت میں انسان داخل ہوگا تو جنت ہے، باغات ہے، بہتا ہوا پانی ہے، یہ استقبالیہ ہے. اور واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے پاس بہت بڑے انعامات ہیں بندوں کے لیے. فاستجاب لہ، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کی، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. فاستجاب لہم ربہم، پس دعا کو قبول کر لیا اللہ نے ان کی، یعنی ان کی دعائیں جو قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں کہ وہ جو اولو الالباب ہیں، اور ان میں بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کیا، جن کو شہروں سے نکال دیا گیا، میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں، جہاد کیا. اللہ کہہ رہے وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنات میں میں داخل کروں گا، ثواباً من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے پاس بہترین انعامات ہیں، بہترین ثواب ہے. اب آیت نمبر 196، 196، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، خداوند عالم خطاب کر رہا ہے رسول اللہ سے اور مسلمانوں سے. لا یغرنک، اے میرے رسول آپ کو دھوکہ نہ ہو جائے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ شہروں میں گھوم رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت ہی ان کے اندر عیش و آرام دکھائی دے رہا ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اس سے آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یعنی ان کے اس آرام اور سکون کو دیکھ کر کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ نے دیا ہے، یہ بھی ان کو امتحان کے لیے دیا ہے. خدا کیا فرما رہا ہے آگے کی آیت میں، متاع قلیل،
آیت نمبر 197 متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ متاع قلیل، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی دولت، دنیا متاع قلیل ہے ان کفار کی۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کا خطاب ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ان کے پاس اگر مال دیکھ رہے ہو، ان کے پاس شان و شوکت اگر دیکھ رہے ہو تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑی سی ہے، یہ تھوڑا سا چند دن کا ہے، چند روز کے لیے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر اس کے بعد ان کا مأوا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، کتنی بری جگہ ہے، جس کو بری جگہ اللہ کہہ دے وہ کتنی بری جگہ ہے، ان کو پھر آخر میں ہمیشہ جہنم میں ہی رہنا ہے۔ اگر یہاں پہ تھوڑا خوشحال زندگی گزار رہے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ آیت نمبر 198 پڑھتے ہیں۔ ولا تقل، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، خوشحال رہ رہے ہیں تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ البتہ اس آیت میں یہ بھی ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان ہے، مومن ہے، اور وہ محنت کر رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، یہ بہترین عمل ہے۔ اس لیے کہ دنیا مومن کے لیے مزرعۃ الآخرہ، آخرت کھیتی ہے، یہ جو ہے کفار کے لیے خدا کہہ رہا ہے ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، ان کا مأوا جہنم ہے، کتنی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 198 لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی الہی اختیار کیا، تقوی الذین اتقوا ربہم، جو اللہ سے صرف ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری، ان کی دنیا کتنے دن کے لیے ہے؟ متاع قلیل، تھوڑی دن کے لیے ہے۔ ولیکن الذین اتقوا ربہم، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری، ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے جاری ہیں نہریں، ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، یہ دنیا والی متاع قلیل ہے، تھوڑے دن کے لیے ہے، 60 سال 100 سال، اس سے زیادہ آج انسان نہیں جیتا ہے، 200 سال مان لیں بس۔ لیکن خالدین فیہا، یہ جو جائیں گے، لیکن الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے جنات ہیں، نہریں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ ان کی نزلا من عند اللہ، یہ ابتدائی ان کی دعوت ہے، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی یہ نعمتیں ہیں، یعنی یہ استقبالیہ نعمتیں ہیں، نزلا من عند اللہ۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو سامان، جو چیزیں اللہ کے یہاں ہیں اچھے لوگوں کے لیے، وہ بہترین چیزیں ہیں، خیر للابرار، نیک کاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بہترین چیزیں۔ یہ تو اللہ نے کچھ مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے کہ انسان اس دنیا سے دھوکہ نہ کھائے۔ نزولن یعنی ابتدائی پذیرائی ہے، جیسے کسی کا مہمان انسان جاتا ہے تو شروع میں کچھ چیزیں کھانے پینے کے لیے آتی ہیں، چائے بسکٹ، یہ جس کا تذکرہ ہے جنات تجری من تحتها الانہار، یہ کیا ہے؟ نزلا من عند اللہ، یہ ابتدائی ہے۔ البتہ اس کے مقابل میں جہنم بھی ہے، مسئلہ یہ ہے، اگر ادھر یا یہ ملے گی اچھی جنات تجری من تحتها الانہار، یا پھر ادھر سزائیں ہیں، آگ ہے، تکلیفیں ہیں۔ نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس بہترین نعمتیں ہیں۔ دنیا کی نعمت کیا ہے؟ متاع قلیل، متاع قلیل ہے، لیکن نیک لوگوں کے لیے جو ہے وہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، وہ بہترین چیزیں ہیں۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔
پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم امیر المؤمنین کے ماننے والے ہیں، ہمیں متقین میں قرار دے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو مریض ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہے ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، راجہ اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔